اب ہمارے دور میں کیا ہے، مسجدوں میں لوگ آ جاتے ہیں، خصوصاً جب دیکھتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن ہے، لوگ اکٹھے ہیں، لوگوں کی ہمدردی سے، نرم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک یہ، دوسرا جناب گلی محلے پہ آج تو دروازے پہ جناب، ہر دروازے پہ لوگ دستک شروع ہو جاتی ہے اور مانگنے والے. تو اسلامی طرز عمل یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جو بندہ آپ کو لگے کہ یہ حقدار ہے اس کو تو کچھ دیں، اور جو پیشہ ور ہے، جو جس کا یہی طریقہ کار بن کیا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرے، اس کو بالکل نہ دیں. اور مسجد میں بالاتفاق علماء احناف کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک، مسجد میں دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے. سائل کو، بکاری کو، گداگر کو مسجد میں دینا ٹھیک نہیں ہے. اب آپ نے یہ مسئلہ شاید پہلی دفعہ سنا ہو یا پہلے سن رکھا ہو، تو آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اگر کوئی آ جاتا ہے، سب سے پہلے تو اسے سوال کرنے سے روکے. کیوں؟ کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہیں. غرض ہے کہ حضور نے فرمایا اگر مسجد میں کوئی اعلان کر رہا ہے نا کہ یار فلاں کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، تو آگے جواب میں یہ نہ کہو کہ اللہ کرے مل جائے. فرمایا آگے سے یہ کہو کہ اللہ کرے نہ ملے. آپ خود اندازہ لگائیں. کیوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس لیے کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہیں، نہ کہ شور شرابے کے لیے اور شور و غل کے لیے اور بھکاری پن کے لیے بنی ہے. مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی. مسجدیں اس لیے بنی ہیں کہ لوگ اس میں جا کے جناب عبادت کریں اور سکون سے عبادت کریں. ہمارے ہاں ایک بندہ پیچھے سے چھٹتا ہے آخری صف سے اور ساری گردنیں پھلانگ کے پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. ایک تو یہ بھی مسئلہ سن لیں، آپ لیٹ آئے ہیں تو مہربانی کریں پیچھے بیٹھے، اور جو پہلے آئے وہ مہربانی فرمائے اگلی صفوں میں بیٹھے. جب آپ پھیلانگ کی گردنیں پھیلانگ کے آگے جاتے ہیں تو آپ ثواب کی بجائے گناہ کما رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس مسئلے کا بھی خیال رکھیں. دوسری بات ہے جو گداگر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، آخری ٹائم پہ آتا ہے اور پچھلی ساری جناب صفوں کے اوپر سے ہوتا ہے تو پہلی صف میں آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے. جو ہی سلام پھرتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی عرض سناتا ہے، روتا ہے، دھاڑے مارتا ہے، اور پھر مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. پھر اپنی جناب وہ لے یہ جا وہ جا چلا جاتا ہے اپنے کمائی کر کے. مسجد کے اندر، باہر دروازے پہ مسجد کی پوری فضا سے باہر، اس دروازے پہ اس دروازے پہ باہر آپ جا کے دیں، اس کو جو مرضی دیں، لیکن مسجد کے اندر والے صحن سے. میں بعض اوقات اس لیے نہیں روکتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے جذباتی لوگ ہوتے ہیں جو فتوے پہلے جیب میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی ہلا نہیں تے ڈلا نہیں، آج ایسا فتوا داد جھاڑ دینا ہے. اسانو تو خدا دے خوف تو زیادہ تو خوف ہوتا ہے، بکنا توارا کو آڑا سیرے چ نہ آونی. اس لیے یہاں پہ ہم کسی کو سوال کرتے اگر روک لینا تو آپ ہمارے اوپر سوار ہو جائیں گے کہ یہ کیا کیا ہے. تو حقیقت میں آپ کی ذمہ داری ہے ایسے بندوں کو کھڑا نہ ہونے دیا جائے. آپ کہیں بھائی مسجد کے باہر جائیں، مسجد اس کے لیے نہیں بنی. آپ کو ضرورت ہے، یہاں پہ چنگے بھلے صحت مند تندرست و توانا لوگ ہوتے ہیں اور وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جو زیادہ جو ہے وہ مشکل بات ہے وہ بھی سن لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن وہ بندہ جو بلا ضرورت سوال کرتا ہے، جگہ جگہ پہ بھکاری بن جاتا ہے، گداگر بن جاتا ہے. تو حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسئلۃ قد یقد بها الرجل وجهه، کہ یہ جو مانگنا ہے نا یہ ایک زخم ہے. قد عربی میں زخم کو کہتے ہیں، اور زخم گہرا زخم جو ہوتا ہے اس کو زخم کہتے ہیں. اور فرمایا یقد بها الرجل وجهه، جب وہ مانگتا ہے تو وہ اپنے چہرے کو زخم لگاتا ہے، چہرہ زخمی کرتا ہے. اور اللہ یسأل الرجل سلطانا او فی امر لا بد منہ، ہاں کبھی ایسی ضرورت بن جائے کہ کوئی غلام، کوئی اس ملک کا رہنے والا باشندہ اپنے بادشاہ سے سوال کرے، یا مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو. ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر بلا ضرورت پیشہ ور طور پہ سوال کرتا ہے تو قیامت والے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو مانگنے کی بھکاری پن ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے کا سارا گوشت اتر جائے گا. استغفر اللہ العظیم. یہ کوئی عام تھوڑا عذاب نہیں ہے، یہ اس بندے کے لیے ہے جو پیشہ ور بھکاری ہے، جو خواہ مانگتا ہے. پوری قوم کی یہ صورتحال بن چکی ہے اب تو. یعنی ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی سے جیب میں کچھ کاٹ لاؤں. یعنی آپ دیکھیں کہ بلا ضرورت، یہ میں نے حدیث بیان کی ہے، میں نے کوئی آپ کو کہانی نہیں سنائی
سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں ہے حدیث، انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو، اور دیگر کتب حدیث میں، کہ جو بندہ بلا ضرورت سوال کرتا ہے دروازے پہ جا کے، مسجدوں میں آ کے، گلی پہ کھڑے ہو کے، آپ چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے شروع ہو جاتا ہے، فرمایا ایسا بندہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے کا جو گوشت ہوگا وہ بالکل ختم ہو جائے گا، وہ نچڑ جائے گا، وہ ادھڑ جائے گا، اور وہ قیامت کے دن اس کا یہ حشر ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، اس صورت میں جب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہو۔ لیکن یہ صورت ریئر ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہے بعض اوقات۔ ہمارے معاشرے میں یہ صورت نہیں ہوتی کہ بالکل بندہ مر گیا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو لوگ ایسے لوگوں کی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خیال رکھتے ہیں۔ تو آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جو ضرورت مند ہے آپ ان کے گھر جا کے ان کو عطا کر کے ان کو دیکھیں، تاکہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور جو بالکل پیشہ ور ہے ان کی حوصلہ شکنی کریں، کچھ نہ دیں انہیں، کچھ عرصے تک یہ روٹین رکھیں گے، خود بخود وہ آپ کو اپنے آپ کو سیدھی لائن پہ لگا لیں گے۔